میرے پیارے دوستو، ایک بات ذہن میں رکھ لیں، اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ آ گیا ہے، اس بندے کو اللہ کے نبی کی آمد کی خوشی نہیں ہے، اس بندے کو اللہ کے نبی کی آمد کی خوشی نہیں ہے، اس بندے کو اللہ کے نبی کی آمد کی خوشی نہیں ہے۔ کوئی کہتا ہے سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں میرے مسلمان بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آمد کو تو کافر، یہودی، عیسائی، ہندو، کراڑ، ارلم پرلم جو ملک پاکستان سے باہر رہتے ہیں، جو کلمہ پڑھتے ہیں، جو نہیں پڑھتے، ہر بندہ نبی پاک کی آمد کا قائل ہے۔ وہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی، مسلمانوں کے نبی کی آمد ہوئی ہے۔ تو آمد مصطفیٰ کے اندر تو کسی کا اختلاف نہیں۔ اور دوسری بات ہے جشن کی، اور جشن کے ساتھ تیسرا لفظ ہے مشن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی جو خوشی ہے، جو مسکراہٹ ہے، وہ ہر مومن کے دل میں ہوتی ہے۔ کون کہتا ہے نہیں ہوتی؟ میرے مسلمان بھائیوں، میرا یہ عقیدہ ہے کہ محمد کریم رحمت للعالمین، امام الانبیاء، والی بطحا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جس بندے نے کلمہ پڑھا ہو اور اللہ کے نبی کی آمد کی اس کو خوشی نہ ہو، میں کہتا ہوں وہ بندہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ لیکن ہم مسلمانوں میں مانوں نے تفرقے کے بعد میں لوگوں کو ڈال دیا، اپنے پاس فتوے لگا دیے ہیں کہ یہ کافر ہو گیا، یہ مسلمان ہو گیا، میں تو زیادہ محبت کرتا ہوں، یہ محبت نہیں کرتا، میں زیادہ پیار کرتا ہوں، یہ اللہ کے نبی سے پیار نہیں کرتا۔ یہ ہم نے اپنے پاس سے بنا لی ہیں باتیں۔ مجھے بتاؤ، جس نے یہ کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جس نے اس بات کا اقرار کیا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، بھلا جو بندہ پہلے اللہ اور اللہ کے حبیب کی محبت کا اقرار کر رہا ہے تو وہ کیوں نہیں مانتا اللہ کے نبی کی پیدائش کو، ولادت کو، آمد کو؟ ہم نے اپنے پاس سے بنا دی ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں اہل حدیث ہے تو ہم بڑے ماننے والے ہیں، ہم اہل سنت ہے تو ہم بڑے ماننے والے ہیں، ہم اہل دیوبند ہے تو ہم بڑے ماننے والے ہیں۔ اصل میں حقیقی دیکھا جائے ہماری شادی اور غمیوں میں کوئی بندہ صحیح حدیث اور سنت کے مطابق عمل نہیں کر رہا۔ یہ بڑے بڑے آپ نے جو لیبل لگائے ہیں نا، یہ مسل کی لیبل، یہ اپنے پاس رکھو۔ اگر زندگی گزارنی ہے تو محمدی زندگی اپنی گزارو، جیسے حضرت بلال، حضرت یاسر، عمار کی پورے خاندان نے قربانیاں دے دی۔ حضرت سمیہ، حضرت زنیرہ کی آنکھوں میں وہ گرم سلائیاں ڈال دی گی اللہ اور اللہ کے حبیب کی محبت کی خاطر۔ پھر کہنا پڑتا 9 ربیع ال10 12 کا جب دن آتا ہے تو بڑے بڑے جو ملا ہیں، وہ بڑے بڑے ملا وہ لوگوں کو نماز کا نہیں کہتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بہترین جگہ وہ اللہ کا گھر ہے، وہ اللہ کی مسجد ہے، سب سے بری جگہ وہ بازار ہے۔ تو اگر آپ کو اللہ کے نبی کی خوشی ہے تو پھر آپ مسجد میں آؤ نا، شکرانے کے نفل ادا کرو، اللہ کے سامنے اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ اللہ پاک نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، نبی رحمت ایسی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تم کے اوپر احسان کر دیا، زمین بنائی، آسمان بنایا، جو آپ کچھ کو نظر آ رہا ہے بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے احسان کر دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج کر اللہ تعالیٰ فرمایا مسلمانوں میں نے تم کے اوپر احسان کیا۔ اتنی بڑی نعمت ہے اور رحمت ہے اللہ کے نبی ہمارے لیے۔ تو ہم جو تفرقہ بازی میں لوگوں کو ڈال دیا ہے، ایک تو لوگ پہلے ہی بڑے پریشان ہیں، باقی جو ویلے مولوی ہیں انہوں نے لوگوں کو تفرقہ بازی میں ڈال دیا ہے۔ یہ کافر ہے، اس کے اوپر آپ کی نماز ہو جاتی ہے، اس کے پیچھے آپ کی نماز نہیں ہوتی، یہ کرو گے تو دوزخی بن جاؤ گے، یہ کرو گے تو آپ جنتی بن جاؤ گے، یہ اللہ کے نبی کے گستاخ ہیں۔ تو میں بڑا ماننے والا ہوں، سمجھ نہیں آتی مجھے لوگوں کی۔ اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کے نبی کا قرآن ایک ہے، ہمارے نبی محمد پاک کا ہم نے کلمہ پڑھنا، ہمارا خدا ایک ہے، تو تفرقہ بازی کس بات میں؟ باقی مسائل میں اختلاف ہو جانا ایک الگ بات ہے، صحابہ کرام کا موجود تھا۔ بازاروں کے اندر آ رہا ہے نا ربیع الاول کی 12 تاریخ، دیکھنا
वहां मुझे चौक के अंदर मुजरे मुसलमान की बेटियों को ये मुल्ला निकालेंगे और फिर क्या करेंगे, मुजरे होंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह ताला ने मुझे आलाते मौसीकी को तोड़ने के लिए भेजा। मैं आला ढोल ढमक्का, ये सुरंगी, ये बाजा, ये चिमटा, ये सब आलाते मौसीकी तोड़ने के लिए आया हूं। हदीस कुरान पाक के अंदर ये आयत मुबारका मौजूद है। इसकी जरा तफसीर और इसका तर्जुमा मफहूम तो देखो। अल्लाह के नबी का मिशन लोग भूल चुके हैं, अल्लाह के नबी की सुन्नत को लोग भूल चुके हैं। तो बड़े बड़े नाम रखे हैं, बड़े बड़े लेबल लगाए हुए हैं अपने इदारों के सामने, लेकिन असल हकीकी मुसलमान ढूंढा जाए तो वो ढूंढने से भी नहीं मिलता, तलाश किया जाए तलाश करने से नहीं मिलता। मैंने सफेद पगड़ी डाली तो मैं पक्का मुसलमान, मैंने लाल पगड़ी डाल ली तो मैं पक्का मुसलमान, मैंने अगर हरी पगड़ी डाली तो मैं मुसलमान, बाकी सारे काफिर। ओ मेरे भाइयों, और जरा गौर तो करो तुम किधर जा रहे हो, अल्लाह की प्यारी मखलूक को किधर लेके जा रहे हो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को किधर लेके जा रहे हो। अल्लाह के नबी का मिशन अपनाओ। अल्लाह के नबी कैसे जश्न करते थे, हिंदा कैसे मुसलमान हुई मुझे बताओ। हिंदा कहती है हमारे जो सरदार थे वो जब अल्लाह के नबी से फाते होके आते तो आके शराब नोशी शबाब कबाब में रातें गुजारते। मैंने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इसके साथियों को देखा है, जब अल्लाह ताला इनको को खुशी देता है ये अल्लाह के सामने रोते हैं, अल्लाह के सामने दुआएं करते हैं, इल्तिजाएं करते हैं, अल्लाह ताला के सामने गिड़गिड़ाते हैं, अल्लाह के सामने रुकू और सुजूद करते हैं और अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं।